بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 18 اور 19 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، وہ بولے ہم تم سے بری فال لیتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور بالضرور ہم تم کو پتھروں سے ماریں گے اور تم ہماری طرف سے بڑی سخت سزا پاؤ گے۔ تو انہوں نے جواب دیا، تمہاری بری فال تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی ایسا کہہ رہے ہو؟ بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ محترم، یہاں اس بستی کے لوگوں کا ذکر ہے کہ جس میں رسول آئے تھے، کہ بستی والے ان رسولوں کو اپنے لیے منحوس سمجھ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ان رسولوں کی وجہ سے ان کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ تب رسولوں نے فرمایا تھا، تمہاری نحوست یا تمہاری بدقسمتی تمہارے اپنے ساتھ ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے آنے نہ آنے سے تمہاری بدقسمتی نہیں آ رہی ہے۔ تم اگر پیغام حق قبول نہ کرو گے تو تم اپنی بدقسمتی کے خود ذمہ دار ہو۔ محترم، آج آپ کے سامنے ایک نہایت نازک موضوع پر بات کرنی ہے، اور وہ یہ کہ فال کی حقیقت اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ فال اصل میں شگون لینے کو کہتے ہیں۔ شگون لینا دو طرح کا ہوتا ہے، کسی چیز سے اچھا شگون لینا اور کسی چیز سے برا شگون لینا۔ اچھا شگون یا نیک فال یہ ہے، مثلا کوئی شخص بیمار ہوا اور اچانک کوئی شخص سامنے آ جاتا ہے، مثلا اس کا نام سالم ہے، تو اس بیمار کو تسلی دینے کے لیے کہہ دیا جائے کہ دیکھو یہ سالم صاحب آئے ہیں، انشاءاللہ تمہارے لیے سلامتی اور خیر ہے۔ یا مثلا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر سہل بن عمرو کو صلح کی بات چیت کے لیے جب آتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا تھا کہ سہل آ رہے ہیں، انشاءاللہ سہولت ہوگی۔ قد سہل لکم من امرکم۔ اور یہ بدشگونی اور بدفال کیا ہے؟ مثلا بلی سامنے سے نکل گئی یا بلی راستہ کاٹ گئی تو یہ سمجھنا کہ اب کام خراب ہو گیا۔ شرعاً اچھا شگون لینا جائز ہے، کیونکہ اس سے حوصلہ اور ہمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور بدشگونی اور بدفالی منع ہے، کیونکہ اس سے کم ہمتی اور بدعقیدگی پیدا ہوتی ہے۔ حدیثوں میں طیارتن کا لفظ بدفالی کے لیے آیا ہے اور فال کا لفظ نیک شگون کے لیے آیا ہے، الا یہ کہ کہیں کسی راوی نے دونوں کو ایک معنی میں سمجھ کر لفظ کو بدل کر روایت کر دیا ہو۔ زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ عام طور پر پرندوں سے فال یا شگون نکالتے تھے۔ جب وہ کوئی کام کرتے، سفر پر جاتے تو کسی پرندے کو اڑا کر دیکھتے تھے، اگر وہ داہنی طرف اڑتا تو سمجھتے کہ نیک ہے، اور بائیں طرف اڑتا تو اس سے بدشگونی لیتے۔ یہ کام وہ پرندوں کے اڑانے سے کرتے تھے، اسی واسطے اس عمل کو طیارتن کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ طیارتن تطیرہ کے معنی ہے فال لینا، اور اس کی وجہ تسمیہ اور وجہ معنی یہی ہے، جیسا کہ ہم نے بتا دیا کہ یہ لفظ بدشگونی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بعض روایات میں محض شگون لینے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ کسی بھی چیز سے بدشگونی شرعاً منع ہے، کسی بھی چیز سے بدشگونی لینا شرعاً منع ہے، کیونکہ اس سے ہمت اور حوصلہ کم ہو جاتا ہے اور وہم کام میں رکاوٹ کا سبب پیدا ہوتا ہے۔
نیک اور اچھا شگون لینا جائز ہے، کیونکہ اس سے حوصلہ پیدا ہوتا ہے، حوصلے میں اضافہ ہوتا ہے اور اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے۔ گمان کے سلسلے میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ بدگمانی حرام ہے اور کسی سے اچھا گمان مستحسن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے گمان بازی کے بارے میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان بازی سے بچا کرو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں۔ اگر آدمی ہر چیز میں اندازے کرنے لگے تو کہیں نہ کہیں اندازے غلط ہو جاتے ہیں، اس لیے چونکہ اندازے غلط بھی ہو جاتے ہیں، زیادہ اندازے بازی سے منع کر دیا گیا ہے۔ فعال کے سلسلے میں حدیث میں آیا ہے، عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا طیرۃ وخیرها الفعل قالوا وما الفعل قال الکلمۃ الصالحۃ یسمعها احد۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، یعنی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا طیرہ یعنی بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے اور اس کی بہتری فعال ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فعال کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا اچھی بات جس کو کوئی سنے، یعنی وہ اچھی بات جس کو کوئی سنے اور اس کے دل میں کوئی امنگ، کوئی حوصلہ اور نیکی کے لیے امید پیدا ہو، اس بات کا کہنا بہتر ہے۔ یعنی بطور شگون کوئی ایسی بات کہہ دینا جس سے حوصلہ پیدا ہوتا ہو نیکی کرنے کے لیے، وہ بہتر ہوتی ہے۔ بخاری کی ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر وغیرہ، آگے تک حدیث ہے۔ چند چیزوں کے ذکر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدفعلی یا بدشگونی کے بے حقیقت ہونے کو اس حدیث میں ذکر فرمایا۔ ایک حدیث جس کو شرح السنہ نے بیان کیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتفاول ولا یتطیر وکان یحب الاسم الحسن، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فعال یعنی نیک شگون لیتے تھے اور بد شگونی نہیں لیتے تھے، اور پسند فرماتے تھے کہ اچھا نام ہو۔ ایک حدیث میں جس کو امام ابو داود نے نقل کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدشگونی یا بدفعلی کو جادوگری اور کہانت کا حصہ بتایا ہے۔ ایک حدیث جس کو حضرت امام ترمذی نے نقل کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد کہ بدفعلی اور بدشگونی شرک ہے، یعنی کسی چیز سے بدفعل لینا اور بدشگونی کرنا، ان پر یقین رکھنا اللہ پر یقین کے کمزوری کا سبب ہے، اور شرک یعنی غیر اللہ پر یقین کا سبب ہے۔ ایک حدیث میں جس کو امام ابو داود نے بیان کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدشگونی کو بے حقیقت بتا کر فرمایا کہ اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو مکان سواری اور عورت میں ہوتی، یعنی مکان اور سواری اور عورت نقصان کا سبب بن سکتی تھی، مگر اس میں بھی بدفعلی یا بدشگونی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں جس کو امام ابو داود نے حضرت عروہ بن عامر سے مرسلا نقل کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا، جس میں احسن الفعل کے الفاظ ہیں، اور پوری حدیث کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بدشگونی کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس کی بہترین شکل اچھا گمان ہے۔ پھر فرمایا خبردار کسی مسلمان کو بدشگونی کسی اچھے کام کے کرنے سے نہ روکے، خبردار کسی مسلمان کو بدشگونی کسی اچھے کام کے کرنے سے نہ روکے، اور تم میں سے جب کوئی شخص کسی ایسی چیز کو دیکھے جس سے دل میں کراہت پیدا ہو اور اس سے اس کے ارادے میں کمزوری پیدا ہو تو اللہ سے یہ دعا کرے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اے اللہ کوئی بھی اچھائی تیرے سوا کوئی نہیں لا سکتا اور کوئی بھی برائی تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اور برائی کو دور کرنے اور نیکی کو لانے کی طاقت صرف اے اللہ تیرے پاس ہے، تیرے سوا کوئی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بدشگونی
اس لیے منع ہے کہ اس سے ذہن میں خلجان اور ارادے میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور ذہنی خلجان کے پیدا ہونے سے اور ارادے کی کمزوری سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا آدمی جب کسی کام کا ارادہ کرے تو اللہ پر بھروسہ کرے اور بدشگونی اور بدفعلی کو دفع کرے، اور یہ سمجھ لے کہ طاقت اور قوت کا مالک صرف اللہ ہے، کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پرندوں کا ادھر ادھر اڑنا، بلی یا کتے کا سامنے سے نکل جانا، الو یا کوے کا گھر میں بیٹھ جانا، جوتی کا الٹا ہو جانا، کسی دشمن کا چہرہ دیکھ لینا، گھر میں گونگیوں کا یا کسی چیز کا کسی کا گھر میں ڈال دینا، چھت پر خون کے دھبے نظر آنا، دروازے پر راکھ پڑی ہونا، وغیرہ وغیرہ دسیوں باتیں ہیں جو لوگوں میں مشہور ہیں، جس سے لوگ بدفعلی اور بدشگونی لیتے ہیں۔ یہ سب باتیں بے اصل ہیں، ان پر یقین کمزوری اور ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ ان کمزوریوں سے مسلمان کو دور رہنا چاہیے۔ بعض نقلی قسم کے پیر اور قبروں کے بعض مجاور انجان مسلمانوں سے ان باتوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے بڑے بڑے نقصانات لوگوں کو اٹھانے پڑتے ہیں، عقیدے کا نقصان، مال کا نقصان، کردار کا نقصان، انہی وجوہات سے ہو جاتا ہے۔ لہذا ان سے دور رہیں اور دوسروں کو بھی دور رہنے کے لیے کہیں۔ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد رکھ کر حوصلے اور ہمت کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر اچھے کام میں اللہ مدد فرماتا ہے، اور کم ہمتی، وہم اور بدگمانی یا بدشگونی اگر دل میں پیدا ہو جائے تو کام خراب ہو جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جس سے کم ہمتی، وہم، بدگمانی یا بدشگونی دل میں پیدا ہو۔ حوصلے مند انسانوں کے لیے اپنے اندر ان صفات کا پیدا کرنا ضروری ہے۔ کام حوصلہ مندی سے، اعتماد سے اور توکل اللہ کی ذات پر رکھنے سے کامیابی کام میں حاصل ہوتی ہے، اور کم ہمتی سے، وہم سے، بدگمانی سے کام خراب ہوتا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احادیث کو سمجھ کر، قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔